بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی عزیز طلبہ اکرام، ہمارا کنز دقائق کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو کتاب الزکوٰۃ تھا اس کا آخری باب صدقۃ الفطر پڑھا تھا۔ تو ہم نے مکمل کتاب الزکوٰۃ پڑھ لیا کنز دقائق کا۔ آج ایک نیا کتاب شروع ہو رہا ہے کتاب الحج کے بارے میں۔ تو کتاب الحج اور کتاب الزکوٰۃ کے درمیان تو ایک اور بھی کتاب ہے کتاب الصوم، لیکن وہ ہمارے نصاب کے اندر چونکہ داخل نہیں ہے تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم ڈائریکٹ کتاب الحج پڑھیں گے۔ کتاب الحج کے بعد کتاب النکاح پڑھیں گے، نکاح کے بعد پھر رضاعت کے بارے میں کتاب آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ تو جو گزشتہ کتاب الزکوٰۃ ہوا ہے تو اس کے لیکچر آپ کو پلے لسٹ کے اندر جا کر اس کے مکمل لیکچر سن لیجیے گا تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن یا پھر کسی اور دن آپ کا ٹیسٹ رکھ لوں، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر گروپ کے اندر۔ ٹھیک ہے، باقی کتاب الحج بھی اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بہت اس کے دقیق مسائل ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اور بسا اوقات طلبہ اکرام کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو پڑھتے ہیں، آپ غور سے سماعت کریں، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ کتاب الحج، یہ کتاب الحج ہے، حاضہ اس سے پہلے نکالیں گے کتاب الحج، یہ مضاف الیہ بن کر جو ہے وہ خبر بنے گی، اور حاضہ جو محذوف ہوگی وہ مبتدا بنے گی۔ یہ کتاب الحج ہے۔ تو تین چیزیں آتی ہیں، ایک کتاب ہوتا ہے، ایک باب ہوتا ہے، ایک فصل ہوتی ہے۔ تو جو کتاب ہوتی ہے، کتاب کے اندر مختلف الاجناس مسائل ہوتے ہیں، مختلف جنسوں کے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، اور جو باب ہوتا ہے اس کے اندر مختلف الانواع مسائل ہوتے ہیں، نوع مختلف ہوتی ہیں، جنس تو ایک ہوتی ہے لیکن نوع مختلف ہوتی ہیں۔ اور جو فصل ہوتی ہے اس کے اندر متفق الاجناس یا مختلف الانواع مسائل اس کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ فصل کے اندر ایک ہی جنس کے ایک ہی نوع کے مسائل اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کتاب الحج کہا ہے تو حج کے اندر مختلف اجناس کے مسائل بیان کریں گے۔ حج کی تعریف کر رہے ہیں، وہ زیارت و مکان مخصوص فی زمان مخصوص بفعل مخصوص۔ حج وہ مخصوص مکان کا، مخصوص جگہوں کی زیارت کرنا ہے، مخصوص زمانے میں مخصوص مکان کی زیارت کرنا ہے، اور مخصوص فعل کے ذریعے زیارت کرنا ہے، یعنی مخصوص افعال ہوں گے، مخصوص زمانہ ہوگا اور مخصوص مکان ہوں گے، تو مخصوص مکان کی مخصوص زمانے میں مخصوص افعال کے ذریعے زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ جیسے مزدلفہ ہو گیا، مقام عرفہ ہو گیا، تو یہ تمام مقامات ہیں، ان کا زمانہ، ان کا وقت مقرر ہے اور ان کے افعال بھی مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حج کی تعریف انہوں نے بیان فرما دی۔ آگے کہتے ہیں فرید مرتن علی الفور بشرط حریت، آگے حج کے فرض ہونے کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرید مرتن علی الفور، یہ جو حج ہوگا وہ فوراً ایک مرتبہ فرض ہوگا۔ حج جو ہوتا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، تو فرید مرتن فرض کیا گیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، علی الفور یعنی زندگی یعنی فوراً، جلدی میں، بے شرط حریت، آزاد ہونے کی شرط کے ساتھ، پہلی شرط آزاد ہونا، بے شرط حریت و بلوغ و عقل و صحت و قدرت زاد و راحلت فضلت عن مسکنہ، اس شرط کے، آزاد ہونے کی شرط کے ساتھ، بالغ ہونے کی، عاقل ہونے کی، صحت مند ہونے کی، اور زاد راہ کی، قدرت کی جو شرط ہے اس کے ساتھ یہ حج فرض کیا گیا ہے۔
زیادہ راہ کہتے ہیں سفر کے اندر جو بندہ کھائے گا پیے گا، جو خرچہ ہوگا، تو اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں، جو چیز کھانے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وراحلۃ فضلت عن مسکنہ، اور راحلہ، راحل بولتے ہیں سفر، جس پر سفر کیا جائے، رحلت کی جائے جس کے ذریعے، یعنی سواری کا وہ ہو، سواری کے پیسے ہوں، کرائے کے پیسے ہوں۔ فضلت عن مسکنہ، رہائش کی جگہ سے اضافی، یعنی وہاں پر جو جائے گا بندہ تو پھر کیا کرے گا، وہاں پر رہے گا تو رہنے کے لیے جو وہ کرایہ دے گا تو اس سے زیادہ ہو۔ وَأَن وَأَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ ہو جو چیزیں اس کے لیے، جو خرچ اس کے لیے ضروری ہے۔ لا بدہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ضروری ہو، تو جو چیز ضروری ہوگی، جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، تو ان کے خرچ کے علاوہ وہ خرچ نکالے گا، پیسے نکالے گا، پھر اس پر وہ حج لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ شرائط بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنَفْقَةِ ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَعِيَالِهِ، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ اس سے زیادہ ہو۔ یعنی جو بندہ جائے گا سفر حج پر، تو اس کے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو، واپس آئے گا تو واپس آنے کا بھی خرچہ ہو، اور پھر جو یہ اہل و عیال، گھر والے، بچے، بیوی وغیرہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو ان کو پیسے بھی دے کر جائے گا، اتنے پیسے دے کر جائے گا کہ وہ بندہ وہ صحیح سے اپنا گزر سفر کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرط بیان کی۔ وہ امن طریقن، اور راستے کے امن کی شرط کے ساتھ، وہ محرم، اور محرم کی شرط کے ساتھ، او زوجن، یا پھر شوہر کے ساتھ، لعمرتن فی سفر، کسی عورت کے لیے شوہر کی شرط کے ساتھ سفر میں، یعنی اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے گی، اپنے بھائی، اپنے والد کے ساتھ وہ چلی جائے گی۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ غیر شادی شدہ نہیں ہے، یعنی شادی شدہ ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ سفر حج کے اندر سفر کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے شرط بیان کی کہ وہ کیا ہو، آزاد ہو اور بچہ بالغ ہو۔ حج کس پر فرض ہے؟ آزاد پر فرض ہے، اور جو بالغ ہو، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فلو احرم صبی او عبد، تو اگر بچے نے احرام باندھا یا پھر غلام نے احرام باندھا، فبلغ، تو بچہ بالغ ہو گیا، یا پھر غلام تھا تو آزاد ہو گیا، تو فمدا لم یجز، لم یجز، لم یجز عن فرضہ، اس نے وہ تمام جو معمولات تھے، حج کے وہ کیے، مدا مدا یعنی وہ حج اس نے پورا کیا، تو اب وہ اس کا فرض حج شمار نہیں ہوگا، وہ لم یجزی، وہ عاجز نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ بے پرواہ نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا فرض حج سے۔ ایک بچہ تھا جس نے حالت نابالغ ہونے کی حالت میں احرام باندھا، پھر وہ احرام باندھنے کے بعد تھوڑا سا گزرا تو پھر وہ کیا ہو گیا، بالغ بن گیا، یا پھر غلام تھا، احرام باندھا حج کا، پھر وہ نکل پڑا تو اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس نے سارے اعمال جو کیے وہ حالت بلوغ، حالت صغر میں، یا پھر حالت
ابدیت میں اس نے احرام باندھنے کے بعد کی تو اب اس کا وہ حج شمار نہیں ہوگا، اب فرض حج وہ دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس نے احرام اس وقت باندھا ہے جس وقت وہ اہل نہیں تھا۔ آگے میقات بیان کر رہے ہیں کہ احرام بندہ کہاں سے باندھے گا۔ میقات الاحرام میں احرام باندھنے کے میقات ذوالحلیفہ یہ نام ہے، ذوالحلیفہ ہے، ذات عرق ہے، ذات عرق ذات عرق ہے، جحفہ جوفہ ہے، وقرن اور کرن المنازل ہے، و یا لملم اور یہ بھی میقات کا نام ہے، ولی اہلہا ولی من مر بہا اس کے اہل کے لیے اور جو اس سے گزرے، یعنی جو بندہ ان میقات سے باہر رہتا ہے، مثلا پاکستان ہے تو پاکستان کا جو میقات ہے، ہم اگر جائیں گے مکہ شریف یا مدینہ منورہ تو وہ میقات کراس کر کے ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو اس کا اہل ہے یعنی وہ جو رہتا ہے تو وہ اگر اس کی طرف سے جا رہا ہے تو وہ اس کا ہے، اور اگر وہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے یعنی وہ اس علاقے کا نہیں ہے دوسرے علاقے کا ہے لیکن وہاں سے گزر کر جاتا ہے، مثلا امریکہ کا بندہ ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلے پاکستان آتا ہے، پاکستان آنے کے بعد وہ پھر مکہ منور مکہ شریف یا پھر مدینہ شریف جاتا ہے، حرم کو جاتا ہے، تو پھر اب وہ جو پاکستان کا میقات ہے اس پر احرام باندھ کر جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کا میقات ہے وہاں پر جائے گا تو وہاں پر اس کا گزر ہی نہیں ہوگا، تو جہاں سے اس کا گزر ہوگا وہ وہاں وہیں سے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں صح تقدیمہ علیہا لا اقصہ، اس میقات پر احرام کو مقدم کرنا درست ہے، میقات پر ہی احرام باندھنا شرط نہیں، لازم نہیں کہ میقات پر باندھا جائے، میقات سے پہلے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، جائز ہے، بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے یا پھر ایئرپورٹ سے احرام باندھ کر پھر مکہ منورہ مکہ شریف یا پھر مدینہ منورہ شریف جاتے ہیں احرام اس کے لیے حج یا پھر عمرے کے لیے، حرم کے لیے جانے کے لیے میقات پر ہی احرام باندھنا شرط لازم نہیں ہے، میقات سے پہلے بھی اگر کسی نے باندھا تو جائز ہے، ہاں میقات کے بعد نہیں باندھ سکتا، لا عکسو اس کے برعکس نہیں، یعنی میقات گزر جانے کے بعد بندہ احرام نہیں باندھ سکتا، اگر کوئی میقات گزرنے کے بعد احرام باندھتا ہے تو اس کا احرام نہیں شمار ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے وہ ہلی کے لائے گا، پھر ہل میں جائے گا، وہاں پر ہل میں جو ہے وہ احرام باندھے گا، ہل بھی ایک علاقہ ہے حرم کے اندر، یعنی حرم سے باہر نکل کر پھر احرام باندھے گا پھر اندر جائے گا، ولی داخلہ حرم میں داخل ہونے والے شخص کے لیے جو میقات ہوگا وہ حل ہوگا، وللمکی الحرم للحج والحل للعمرۃ، جو مکہ شریف میں رہتا ہے تو اس کا میقات احرام باندھنے کا جو میقات ہے وہ کیا ہے، حج کے لیے اگر وہ احرام باندھ رہا ہے تو حج عمرے کا اگر احرام باندھ رہا ہے تو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے وہ حل میں جائے گا اور حل میں احرام باندھ کر پھر عمرہ کرے گا، باقی جو دیگر تھے ان کا سیم ہی ہے، دونوں ایک ہی میقات پر دو حج اور عمرے دونوں کے احرام باندھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حج کا بیان تھا، مختصر اور آسان چیزیں ہیں، اس کو یاد کیجئے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔